جناب میزان دسترخوان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علماء کرام یا تشریف فرمائیں. انشاءاللہ روزانہ اس وقت علماء کرام کے ساتھ نشست ہوگی. چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے, کوئی تمہید نہیں باندھتا میں. رضا دورانی سے آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں. پچھلے سیگمنٹ میں تذکرہ ہوا تھا کہ رمضان جو پرائم ٹائم ہے, اس پرائم ٹائم کا بھی جو پرائم ٹائم ہے اس میں سے ایک یہ جو وقت سحر ہے, تو اب میں چاہتا ہوں پہلی نشست میں یہ جو وقت ہے, چونکہ اگلے 29 دن روزانہ گزارنے ہیں لوگوں نے, اس وقت کی کیا فضیلت ہے, کیا کرنے والے کام ہے, یہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مناسبت سے میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی ہے کہ جس کے ابتدائی الفاظ جب میں بیان کروں گا تو لگے گا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو میں پڑھنے جا رہا ہوں. اچھا. لیکن اس میں مماثلت بہت زیادہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون, جیسے یہاں تک پہنچے تو ذہن چلا گیا آئے درود تک کہ یقیناً اللہ رحمت نازل کر رہا ہے, ملائکہ لے کر آ رہے ہیں. صحیح ہے. یہ رحمتیں لا رہے ہیں نبی پر. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد دعوت دی جاتی ہے کہ تم بھی یہ دعا مانگو تاکہ پھر درود کا جو ایک کمپوزیشن ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین, کہ اللہ رحمت نازل کر رہا ہے, ملائکہ ان رحمتوں کو لے کر آ رہے ہیں سحری کرنے والوں پر. واہ واہ واہ. تو یہ جو سحری ہے, اس سحری کو بھی ان امپورٹنٹ نہ سمجھا جائے. بے شک یہ واجب نہیں ہے مگر بہت تاکیدی مستحب ہے, سنت ہے. اور یہ کہا گیا کہ سحور و برکہ, کہ یہ سحری کا جو سامان ہے اس کے اندر برکت ہے پروردگار عالم کی طرف. یعنی سحری کرنا اٹ سیلف, یعنی کہتا ہے نا بھائی میں تو بغیر سحری کے بھی رکھ لیتا ہوں, اس میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوئی تاکید نہیں ہے اس چیز کی. بہت تاکید ہے سحری کرنے کی. سحری نہ کرنے کی تاکید نہیں ہے. نہ کہتے ہیں بڑا اچھا کہ ہم سحری کے بغیر رکھ لیا ہے. نہیں بالکل, بلکہ سحری کرنے کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ انسان سحری کرے. اور اسی حوالے سے ایک دوسرا جو اس کا جز ہے کہ علی المتسحرین و علی المستغفرین بالاسحار, کہ سحری کرنے والوں پر رحمتیں اور سحر کے وقت استغفار کرنے والوں پر رحمتیں اور برکتیں. تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ انسان سحری بھی کرے اور اس کے بعد اگر ساتھ ہی ساتھ نماز تہجد اور نماز شب پڑھ کر استغفار کا بھی ہدیہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرے تو نور علی نور ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل وسیم بھائی, اس وقت کی اہمیت کے حوالے سے جو ایک عام دنوں میں بھی اس وقت کی فضیلت یہ ہے کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, اس لیے اس وقت میں تہجد کا اہتمام کیا جاتا ہے رات کے آخری پہر میں. یعنی یہ رمضان کے علاوہ بھی اتنے فضیلت کا ہے, رمضان میں تو پھر کیا کہنا ہے. پھر رمضان میں مساجد میں بھی باقاعدہ تہجد کا اہتمام کیا جاتا ہے. اچھا, وقت کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں وسیم, رمضان کا آغاز ہوا ہے تو کچھ چیزیں ضروری ہیں, جس میں سے سب سے بنیادی چیز نماز اور روزہ تو لازم کر لوں, کم سے کم کہ آپ کا روزہ ہونا چاہیے, آپ کی نماز ہونی چاہیے. پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا تو تراویح کا اہتمام کر لیں. پھر اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو کم سے کم ایک پارہ روز پڑھ لیں تاکہ اس مہینے میں ختم قرآن ہو جائے. پھر آپ اگر آگے بڑھتے ہیں تو تہجد کا بھی اہتمام بڑھا دیں. ویسے تو اس کے ہر لمحہ, لیکن کم سے کم یہ 4-5 معمولات ایسے ہیں جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ یہ چیزیں قرآن ہے, نماز ہے, تراویح ہے, شفاعت کریں گے. تو یہ چیزیں کم سے کم لازم رکھیں. اور سحری کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ آپ تو پروگرام کر رہے ہیں, آپ کی بات نہیں ہو رہی, آپ کی مصروفیت بھی سب کے سامنے. کوشش کرتا ہوں کہ پچھلے سیگمنٹ اچھا, لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اذان بھی ہو رہی ہے نا, کھا رہے ہیں. جیسے کوئی ایک نہیں گو ڈاؤن ہوتا ہے, اس کو بھر رہے ہیں, جتنی زیادہ بھر سکتے ہیں بھریں. جی. تو پھر پوچھتے ہیں مفتی صاحب اذان کے وقت میں کھانا کھا رہا تھا, میرا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں, اذان تو وقت ختم ہونے کے بعد ہوئی. ہاں صحیح ہے. تو اس لیے اذان سے پہلے آپ روزہ باندھ لیں, ہاں, دعا پڑھ لیں اور پوری طرح متوجہ ہو جائے فجر کی نماز کے لیے اور ذکر اللہ کے لیے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں, دونوں نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے رحیم ہیں, کتنے کریم ہیں, کہ فرمایا کہ سحری کر لیا کرو کہ اس میں برکت ہے, تاکہ میرا کوئی امتی بغیر سحری کے روزہ رکھے گا کمزوری ہوگی, پریشان ہوگا. تو فرمایا نا کہ عزیز علیہ ما عنتم, پریشان تم ہوں گے, مشقت میں وہ آتے ہیں. تو اپنی امت کو مشقت سے بچایا. کوئی یہ کہے کہ میں بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ لوں, تو یاد رکھیں کہ بغیر سحری کے کوئی شخص سویا رہ گیا, اٹھا تو سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا, تو روزہ اس کا ہو جائے گا. لیکن وقت اس نے پایا ہے, سحری کا وقت ہے, تو کر لے. کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اور غیروں کے درمیان کے روزوں میں جو واضح فرق ہے وہ سحری کا. اللہ جزاک اللہ. انشاءاللہ مزید سے بات ہوگی, ظاہر ہے تعارف ہے, پہلا ہے تو بہت شکریہ علماء کرام کا.
میزان دسترخوان سے ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں اور آپ لوگ اہلیان کراچی ظاہر مخاطب میں وہ روزہ اختیار کیجئے. ماہ رمضان کا پہلا روزہ اختیار کیجئے اہلیان کراچی. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. روزہ رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جناب محمود الحسن اشرفی صاحب سعادت حاصل کر رہے تھے اذان دینے کی, اور یوں اہلیان پاکستان نے اپنا پہلا روزہ اختیار کر لیا ہے. دنیا کے کئی ممالک میں آج دوسرا روزہ شان رمضان 2021 کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے الحمدللہ. شان سحر پہلی اختتام پذیر ہو گئی.
انشاءاللہ 2:15 پر، بس یہ وقت آپ یاد رکھیے اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ہر پل اس ماہ مبارک میں. تو 2:15 پر شان افطار 2021 کی پہلی نشریات انشاءاللہ 2:15 بجے. اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اور آپ سب کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ، اور یہ دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو بہت آسان سہل بنائے ہم سب کے لیے، اور ہر اعتبار سے ہمیں اس سفر میں ہمیں آپ کو سب کو اس سفر میں کامیابی نصیب فرمائے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. 2:15 بجے ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.